السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسپیکنگ فیکٹس۔ ہمارے چینل اسپیکنگ فیکٹس کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔ ماہ رجب کیا ہے؟ رجب عربی کا لفظ ہے جو ترجیب سے نکلا ہے، جس کے معنی تعظیم کے ہیں۔ اسلام سے پہلے اس مہینے میں جنگیں نہیں ہوا کرتی تھیں۔ رجب کے مہینے کو کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ ایک نام الاسم ہے، یعنی سب سے زیادہ بہرا۔ زمانے قبل اسلام میں اس ماہ میں جنگ و جدل حرام تھیں اور ہتھیاروں کی آواز قطعاً نہیں سنی جاتی تھی۔ ایک نام الاسب ہے، یعنی سب سے تیز بھاؤ۔ اس ماہ میں توبہ بڑی جلد قبول ہوتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت اور بخشش کے خصوصی انعام فرماتا ہے۔ اسی طرح گناہوں کی سزا بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک نام مطہر ہے، معنی ہے کہ پاک کرنے والا۔ رجب کو پاک کرنے والا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ روزے داروں کے گناہوں اور تمام برائیوں کو پاک و صاف کر دیتا ہے۔ اس ماہ میں دعائیں خوب قبول ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے علاوہ کسی مہینے کے روزے پورے نہیں رکھے سوائے رجب اور شعبان کے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 راتیں ایسی ہیں جن میں مانگے جانے والی دعاؤں کو مسترد نہیں کیا جاتا۔ ایک شب جمعہ، ایک رجب کی پہلی رات اور ایک 15ویں شعبان کی رات اور عید کی راتیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی حرمت والے مہینے کے جمعرات، جمعہ اور ہفتے کے 3 روزے رکھ لے، حق تعالی شانو اس کے لیے 900 سال کی عبادت لکھ لے گا۔ رجب اور شب معراج کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لائے تھے۔ بعض روایت میں رجب، بعض میں ربیع الثانی، بعض میں رمضان المبارک اور بعض میں شوال کے مہینے بیان کیے گئے ہیں، لیکن اکثریت کی رائے میں رجب کا مہینہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مہینہ ہے، یعنی اس ماہ میں 27 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی اور ملاقات کا شرف بخشا۔ یہ واقعہ ہجرت سے 5 سال پہلے پیش آیا۔ سرور کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کا 12واں سال مصائب و مشکلات سے گھرا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا اہتمام فرمایا۔ قرآن پاک میں بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے، جو معراج یا اسرار کے نام سے مشہور ہے۔ احادیث میں بھی اس واقعے کی تفصیل ملتی ہے۔ شب معراج انتہائی افضل اور مبارک رات ہے، کیونکہ اس رات کی نسبت معراج سے ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل سفر معراج کا پہلا مرحلہ مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ہے، یہ زمینی سفر ہے۔ سفر معراج کا دوسرا مرحلہ مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک ہے، یہ کرۂ ارضا سے کہکشاؤں کے اس پار واقع نورانی دنیا تک کا سفر ہے۔ سفر معراج کا تیسرا مرحلہ سدرۃ المنتہا سے آگے قاب قونین اور اس سے بھی آگے تک کا ہے۔ چونکہ یہ سفر محبت اور عظمت کا سفر تھا اور یہ ملاقات محب اور محبوب کی خاص ملاقات تھی، لہٰذا اس روادے سے محبت کو راز میں رکھا گیا۔ سورۃ النجم میں فقط اتنا فرمایا کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو راز کی باتیں کرنا چاہیں وہ کر لیں۔ شب معراج میں نفلی عبادات انجام دینا اچھا اقدام ہے۔ علماء اکرام نے رجب اور شب معراج میں عبادت پر بہت زور دیا ہے اور بے شمار نوافل اور وظائف کے بارے میں بتایا ہے، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ شب معراج کا امت مسلمہ کے لیے تحفہ نماز ہے۔
جو مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے اور جسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کا نور قرار دیا ہے۔ نفلی عبادات کے شوق میں فرائض سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ اس رات کو ملنے والے تحفے نماز کی سارا سال پابندی کر کے اللہ تعالیٰ کی پیروی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دینا چاہیے۔ ماہ رجب میں پیش آنے والے واقعات، چند اہم اور تاریخی واقعات کے بارے میں جانتے ہیں جو اس ماہ میں پیش آئے۔ سن 5ویں نبوی میں رجب کے مہینے میں ہجرت حبشہ اولیٰ ہوئی، جب مسلمان اہل مکہ کی سختیاں برداشت کرنے سے عاجز آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حبشہ روانہ ہوئے۔ مختلف روایات کے مطابق اس قافلے میں 2 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ سید عثمان بن عفان مہاجرین کے اس قافلے کے سالار تھے۔ غزوہ تبوک 9 ہجری ماہ رجب میں پیش آیا تھا، جسے غزوہ ذات العسرہ کا نام دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو اسلام کے چوتھے خلیفہ اور داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، 13 رجب کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ حبشہ کے مسلمان بادشاہ نجاشی کا انتقال 9 ہجری ماہ رجب میں ہوا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اطلاع پا کر اپنے صحابہ کی معیت میں اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی۔ دمشق کی تاریخ فتح 14 ہجری سن 635 عیسوی میں ماہ رجب میں ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جو ربیع الثانی 14 ہجری سے دمشق کا محاصرہ کیا ہوا تھا، فتح یاب ہوا اور اہل دمشق نے صلح کی درخواست کی جو منظور کر لی گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 583 ہجری میں 1127 عیسوی میں رجب ہی کے مہینے میں فتح بیت المقدس کے بعد مسلمانوں کے ہمراہ مسجد اقصیٰ میں فاتحانہ داخل ہوئے اور عاجزانہ سجدہ شکر ادا کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رجب کے مہینے کے فیض و برکات سے فائدہ اٹھانے اور گناہوں سے بچنے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسپیکنگ فیکٹس۔ ہمارے چینل اسپیکنگ فیکٹس کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔